اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت اللہم صلی دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر دے صدقے ساڑے گناہ معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام روزے داران دے روزے قبول فرمائے اور جڑے دوست کسی وجہ تو نہیں رکھ سکے خالق انہوں دی توفیقات اچ اضافہ فرمائے۔ ایک بیمار مومن کافی لوگ بیمار نے آج کل کرونے دی شکل اس ویلے ایک دوست دا ہمیں فون آیا کہ بڑے سیریس نے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی عظمت دے صدقے انہوں نے شفاء کاملہ اور عاجلہ جملہ مومنین دیاں اور مومنات دیاں دلی دعاواں جناب خدیجۃ الکبریٰ دی وسیلے نال پیش کرنے ہیں۔ کال عالم دین کو میں سنے ہیں پیغام کہ اگر کسی بندے دے رزق وچ کمی ہوئے تو جناب خدیجہ دا واسطہ دے، اللہ پاک دے رزق وچ اضافہ کر دے۔ اس واسطے انہاں جڑا طریقہ دسیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ دی 2 رکعت نماز انہاں نوں ہدیہ کرن تو بعد اللہ دی بارگاہ چ التجا کیتی جائے کہ زہرا دی اماں دے صدقے چ وہ دے دسترخوان دے صدقے چ میرے رزق چ اضافہ ہو جائے، اور اللہ پاک کو دعا رد نہیں کرتا۔ اللہ پاک بی بی دے صدقے چ تمام مومنین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات سنیں۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تمام دوستان دی علم ہے کہ 11 رمضان دیئے سالانہ مجلس حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دی بارگاہ یہ سادات اپنا نظرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھے ہے بی بی پاک دی عظمت تک پہنچن واسطے۔ خالق فرماندن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض منہم، دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا۔ ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض سے افضل بنایا۔ یہ دا مطلب ہے اللہ پاک ہی نے یہ فیصلہ کیتا ہے کہ وہ سارے ایک جیسے نہیں بنائے، بعض نو بعضیاں تو افضل بنائے۔ اتھے صورتحال یہ کہ بندے کسی دشمنی دی وجہ تو، بندے کسی بغض دی وجہ تو، یا اپنی جہالت دی وجہ تو جدوں اسی کسی آل محمد جو کسی فرد دی فضیلت بیان کرنے ہیں یہ میں نو سمجھ نہیں آتی پی نال دیاں دی توہین کیویں ہو جاندی، یہ میرے سمجھ نہیں آئی۔ یقین کرو میں بہت اس گل تو پریشان ہوں کہ اسی الحمدللہ اس خاندان دی تعریف کرنے ہیں قرآن و حدیث دے مطابق، انہاں دی فضیلت بیان کرنے ہیں۔ فضیلت بھی وہ بیان کرنے ہیں جڑی اللہ نے انہاں نو عطا کیتی، میرا خیال ٹھیک ہے میرا جڑی خالق نے اس خاندان نو فضیلت عطا کیتی اس فضیلت نو اسی قرآن چو پڑھ لیں۔ اس فضیلت حضرت بی بی پاک دا اج ہے نا جی بارگاہ جناب ام المعصومین دی بارگاہ اج نذرانہ عقیدہ ام المومنین ہونا اور ہے، ام المومنین ہونا اور ہے اور ام المعصومین ہونا ایک گل اور۔ حضرت بی بی پاک دے متعلق میں پڑھ کے قبلہ حیران ہو گیا کہ حضرت سید سجاد علیہ السلام نے حجت خدا نے جڑے رسول اللہ دی آل پاک نے جناب زہرا دے پوترے نے حضرت زین الدین امام حسین علیہ السلام دے بیٹے نے حضرت علی اکبر دے بھائی نے حضرت عباس علیہ السلام دے پتیجے نے انہاں سارے رشتیاں دے وچوں وکھری کر کے نا تے حضرت سجاد نے یزید دے دربار کھلو کے توق چوں سار اٹھا کے فرمایا جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا۔ قبلہ میں سمجھنا کہ بہت بڑے ناز دی گل ہے، بی بی واسطے بہت بڑے فخر دی گل ہے کہ حضرت زین العابدین علیہ السلام نے یزید دشمن دے دربار کھڑے ہو کے تے اپنی نسبت حضرت خدیجہ نال دیتی ہے۔ میں سمجھنا کہ بہت بڑی بات۔ اچھا انہوں دے فضائل اسی ہمیشہ قرآن چو پڑھنے ہیں، حدیث چو پڑھنے ہیں، اور میں تے زیادہ کوشش کرنا
کہ احادیث تے بھی پھر علماء بحث پہ جاندے نے، یہ ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ وغیرہ بچوں راوی ایسا ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ قرآن تو فائدہ اٹھانا۔ قرآن دے مطابق اللہ نے بعضیاں تو بعضیاں نو افضل بنائے۔ اللہ اگر کسی ایک نو دوسرے تو افضل بنائے تے قرآن دا واسطہ جے جدو اللہ ای دے تو اینو افضل بناندا ہے تے ایدی توہین نہیں ہوندی۔ بھئی ایک چیز نو اللہ افضل بناندا ہے، اچھا افضل بناندا ہے دوسرے نو مفضول بناندا ہے۔ ایک چیز نو اللہ نے افضل بنایا، دوسری تو افضل نہیں بنائی۔ میں ان بندے نو سمجھان واسطے مثال دینا جی، مثالاں دینیاں ہی پیندیاں نے۔ لیلا بھی اللہ ہی بنایا نا، تسی مسکراندے ہو، آ جڑے لیلے نے ہری والے بنتے نے اللہ ہی بنایا نے نا۔ اور یار لیلا بھی اللہ بنایا تے بندہ بھی اللہ بنایا۔ اس لیلے تو بندہ افضل ہے کہ مفضول ہے؟ افضل ہے، مہربانی۔ ہوں اگر بندہ لے کے لیلے نو جاندہ ہوئے، انسان تے وہ جڑا لے کے جا رہا ہے، لیلا وہ جڑا مگر مگر جا رہا ہے، اگر اللہ نے انہوں انسان بنایا ہے تے پیڑ دے بچے دی اجازت کی تو ہی نہیں۔ اللہ نے انہوں انسان نہیں بنایا، اللہ نے انہوں انسان نہیں بنایا، اللہ نے انہوں حیوان بنایا، جانور بنایا۔ اللہ جو بندے ہو، اللہ نے جنہوں انسان بنایا ہے انہوں انسان بنایا، جنہوں حیوان بنایا انہوں حیوان بنایا۔ حیوان دی ادھے توہین نہیں، کیونکہ انہوں حیوان اللہ بنایا ہے۔ حیوان نو حیوان اللہ بنایا۔ ایک گل تو نہ دساں، جدو لیلا مطمئن ہے تینوں کی تکلیف ہے؟ میرا خیال ہے کہ لیلے نو پتہ ہے کہ میں انسان دا بیٹا نہیں، میں لیلے دا بیٹا تے پیڑ دا بیٹا۔ انہوں اللہ بنایا، انہوں اللہ ہی اتھے کر کے رکھے ہے، تو یہ دے وچ انسان دا کی قصور ہے؟ یہ دا مطلب ہے تکے نال بندے توہین کر دینے۔ یقین کرو میں ایک گل تو آج کرنی ہے، بی بی پاک دی قبلہ بابا جی میں شان بیان کرنی، سینئر ترین الحمدللہ ذاکر میرے کو موجود نے، اللہ الطاف صاحب دی روح نو خالق کائنات سکون عطا فرمائے۔ الحمدللہ پرانا عزاداری دا الگ ہے۔ میں زہرہ دی اماں دی شان ہے اپنی طرفوں ایک نظرانہ پیش کرنا، او دے واسطے میں نو تمہید ہے کنا ٹائم لگ جانا ہے، کیونکہ میں نو پتہ ہے پہ جیڑے ویلے میں بی بی دی شان پڑھی نا کئیاں نو وہم لگ جانا ہے، او دی بھی تو ہی نہ ہو گئی ہے۔ جی کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے۔ وہ جڑا اندر میرے خطرہ ہے نا بابا جی کہ یہ جڑی توہین والا پہلو ہے، یہ بندے توہین دا پہلو جان کے کر دیں، جان کے کر دیں۔ اشرف علی تھانوی تے تسا نہیں ویکھیا، طاہر اشرفی تے ویکھیا، بھئی یار ٹی وی شی بھی تے میری انہیں نہ براہ راست بھی ملاقات ہوئی۔ وہ میں نے کہنے لگے کہ تسی کچھ نہ خیال نال پڑھیا کرو، دھیان نال پڑھیا کرو، تسی بھی ایسیاں گلنا بچ بچ نا بچ بچ ہے۔ میں کہا میں تو نہیں کو کردہ ہے، نہیں تو ہی بچ بچ ہے کار جانا تے توہین دا پہلو نہ نکلے تے تسی جو مرضی پڑھو لیکن توہین دا پہلو نہ نکلے۔ میں قبلہ ادھر ایک گل کی تھی، علامہ آج کل وہ مشیر بھی نے وزیر اعظم دے تے علامہ طاہر اشرفی صاحب، میں کیا قبلہ میں تو ایک مثال دینا سامنے بیک گل، میں کیا مثلا میں توڑے سامنے عرض کرنا کہ آدم علیہ السلام تو لے کے خاتم الانبیاء تک اللہ نے جتنے ہادی بھیجے نے نا انہاں دا میرٹ علم ہے۔ میں دوبارہ عرض کرنا، حضرت آدم نو سجدہ کرایا گیا ہے علم دی بنیاد تے، اسی طرح حضرت خضر نے بھی کچھ نہ کچھ حضرت موسیٰ نو دسیا ہے، تو انہاں علم دی گل دسی ہے۔ ہر نبی دا میرٹ علم ہے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، میں کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک انہاں وچ ایک بھی عالم سارے ہیں نے، مدینہ تو علم کوئی نہیں۔ ایک نبی ہے نبیاں وچوں جڑا مدینہ تو علم، او دے متعلق اللہ فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، ہم نے تمہیں کتاب کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے اور حکمت کا بھی معلم بنا کے بھیجا ہے۔ یہ دا مطلب ہے اللہ ہر نبی دے سامنے امت نو سرنگوں کیتا ہے تے بنیاد علم ہے۔ ہر نبی امت تو زیادہ عالم ہوتا ہے، ہر نبی امت تو زیادہ عالم ہوتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے کہ ہیڈ ماسٹر چھٹی تے جائے تے اپنی ویلیو دا بندہ ہوتے چھڑ کے جانا، پرنسپل چھٹی تے جائے تے پرنسپل اپنے ویلیو دا بندہ ہوتے چھڑ کے جانا ہے تاکہ وہ نظام چلتا رہے۔ سائنس ٹیچر جائے تے سائنس ٹیچر نو چھڑ کے جانا۔ آرٹس دے بھی ٹیچر ہی ہوندے نے،
لیکن جدن سائنس ٹیچر نہ آیا ہوئے سائنس دے سارے بچے آوارہ گردی کرتے ہیں. انہوں نے ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل پوچھے نا کدھر منہ چکیا ہی وہاں تو ساڑھے سر جی نہیں آئے تے باقی بھی تو اتھے بہ کے پکوڑے پہ کھاندے ہیں نا. باقی سارے ٹیچر بھی اتھے ہی بیٹھے ہیں چاہ پکوڑے پہ کھاندے ہیں. یہ کیوں نہیں کلاس روم میں جاندے؟ یہ دا مطلب سائنس دا ایک ہی ہے نا. سائنس ٹیچر جو ایک ہے تے سائنس والے سائنس والے نہیں پڑھانا نا. یہ دا مطلب ہے جویں دا ٹیچر جاندا ہے اوویں دا ہوندا ہے. میں کیا شریف صاحب میں دسو میں ایک مثال دینا کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر نبی بہت بڑا عالم ہے لیکن جنہوں اللہ نے سب تو زیادہ علم دیتا ہے وہ مدینہ العلم ہے. ٹھیک ہے جدے کول اینا علم ہے سانو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دسو وہ جان لگیا کیسے نو چھڑ کے جائے گا. جان لگیا وہ کیسے انسان نو چھڑ کے جائے گا. میں حکومت دی گل نہیں کر رہا میں ہدایت دی گل کر رہا. حکومت جیڑا بھی کرے اپنی جگہ تے ہادی کنو چھڑ کے جائے گا. میں کیا تسی دسو اشرفی صاحب کیا میں غلط گل لانا کہ نبی اپنے تو بعد امت نو آوارہ چھڑ کے نہیں گئے بلکہ ایسے انسان تھے ہاتھ دے کے گئے نے جدے متعلق نبی فرمایا آنا مدینہ تو علم و علی الباب. میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ ہے. میں کیا ہوں تسی دسو آپس وچ بیٹھے ہاں تسی عالم دین ہو سارے مسائل تواڈے کول آوندے نے. کدھرے بھی کوئی مسئلہ ہوندہ تے آخر متفقہ علماء بورڈ ہی جانا. تواڈے سامنے مسائل ہوندے نے اہل حدیثاں دے تواڈے سامنے مسائل ہوندے نے اہل سنت دے. ساڑیاں شکایتاں ہوندیاں نے تانوں اہل سنت دی شکایت ہوندی ہے تانوں اہل حدیثاں دی شکایتاں ہوندیاں نے تانوں. ہن میں کہا تسی آپس بیٹھے ایک گل تے دسو. میرا داماد بھی نال سی ہور بھی علماء بیٹھے سن. میں کہا ایک گل دسو ایمانداری نال کہ حضرت علی علیہ السلام نبی تو بعد اس کائنات سب تو بڑے عالم نہیں؟ کہنے لگے کوئی شک و شبہ نہیں. میں کہا اتھے نال ہی اپنے بندہ نو دا چھڑو. حضرت علی دا نبی تو بعد صاحب علم سب تو بڑا ہونا اس میں صحابہ کی کوئی توہین نہیں. ادھے وچ صحابہ دی توہین کی توہین. بہت شکریہ قبلہ. جدوں اسی قبلہ فضائل پڑھنے ہیں فضیلت بابا جی بیان کرنے ہیں ادو لوگ تکے نال ہی انہوں توہین دے پہلو وال کھڑ دینے. اس واسطے میں 4 مثالاں دینا جی تے 5ویں گل بی بی پاک دی شان چ پیش کرنا تے تواڈے کو اجازت لینا. 4 مثالاں نے. سب تو پہلی گل تے وے کہ میں قرآن حکیم دی ایک آیت مجیدہ جناب دے سامنے پڑھ دینا. آیت سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی آیت ہے جی. مثلا اللہ پاک ارشاد فرماندے ہیں کہ اسا ان یبعثکا ربکا مقاما محمودا. تیرے رب کو جلدی ہے اے میرے آخری پیغمبر کہ تجھے جلدی جلدی مقام محمود پہ کھڑا کر دے. ایک مقام حشر وچ جدا نام مقام محمود ہے. پوری دنیا دے کسے ریڑی بان نو بھی پوچھو گے نا کہ وہ مقام محمود کنوں آندے نے تو دسے گا کہ جتھے حشر والے دن حضور نے کھلونے وہی مقام ہے. وہ مقام محمود ہے جی. وہ تعریف والا مقام ہے حمد والا مقام ہے. وہ بڑیاں تعریفاں والا مقام ہے. کیڑا جتھے نبی دے پیر ہوں جتھے نبی دے پیر ہوں وہ بہت بڑا محمود والا مقام ہے تعریف والا مقام ہے. یہ پیر ہی ایسے نے جتھے آندے نے نا. میں مثال عرض کر رہے ہیں مکے آن تے مکے نو معظمہ کر دیں دیں مدینے آن تے مدینے نو منورہ کر دیں دیں عرش تے آن تے عرش نو معلہ کر دیں دیں. ویسے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے معتبر پیر گزرے. مثلا میں 3 جی دس دینا. جڑا مقام ابراہیم ہے نا جی بیت اللہ دے دروازے تے بالکل سامنے حاجی صاحبان اور عمرے تے جان والے اور سعودی عرب کام شام کرنے والے وہ سارے جان دیں. وہ دے وچ چاہتی ماری ہے نا تو دے چ ابراہیم دے ہتھاں دے نشان نہیں پیراں دے نشان. کدے نشان نہیں؟ اللہ نے بعض تو افضل بنائے. ہتھاں دا نشان ہور ہوندا ہے پیر دا نشان ہور ہوندا. میں مثال دے دیں جیڑا بندہ آندا مینوں سکنجبین بنا کے دیو. شکنجبین آندا او دا سدھا نا سکنجبین ہے نا. لوگوں مصیبت ہے پٹھا نا ایڈا مشہور ہو گیا ہے سدھا کسی نوں یاد ہی نہیں. اے سکنجبین اجے میں عمران نو مانو آندے نا اے اللہ دے بندو جی بندے اقبال نو بالو آگ چھڑ دے. بس اس لیے سکنجبین ایک خاص چیز ہے ایڈی خاص نہیں. وہ نمکین بنانی ہوئے تے کچھ بھی نہیں ہمیں پانی چ نیبو چھوڑنا انہاں کو لون پانا تو سکنجبین بن گئی. میٹھا پانا ہوئے تو پا لو. اگر کوئی بندہ پراؤنیاں دے سامنے افطاری دے ٹائم تے
وچ کھنڈ سٹ کے اینی 2 نیبو نچوڑ کے تے ایتھوں تے کربان ٹونک کے تے وچ کچوڑا مار کچوڑا اینوں آندے نے پنجابی تے مار کے آکھے پیو جی پیو پیو جی پیو او آندے نے اساں پیتی ساڈا گلا خراب ہے اساں کدی شکنجوی پیتی ہی نہیں تسی ساڈا پانی لیا دیو باہر جا کے بندے آکھن گے اس بیچارے ایڈے شوق نال شکنجوی بنائیے تے یار تساں پیتی نہیں او آندا تو اس شوقین دا حساب تے لا نا تو ہاتھ ڈوبیا ہوئے نا ہاتھ تے بندے شکنجوی نہیں پیندے او کیسا بندہ سی جدا پیر ڈوب کے اللہ آب زمزم بنا دے کیا بات ہے مولا بانو جیسا بعض کو بعض سے افضل بنایا بعض کو بعض سے ہم نے افضل بنایا ہے لوکاں دا ہاتھ وچ پھریا ہوئے تے بندیاں نو وارے چ نہیں ہوندا بابا جی حضرت اسماعیل دے ہاتھ تھلے چشمہ نہیں نکلیا پیر تھلے نکلے اچھا پیو دے بھی پیر دا نشان ہے تو دا نام مقام ابراہیم ہے تو اللہ دی نشانی ہے پتر دے بھی کانڈ تھلے چشمہ نہیں نکلیا ہاتھ تھلے نہیں سر تھلے نکلے وہ بھی پیر تھلے نکلے لے بھئی ہون مولوی رکھ رمضان چ قرآن تے ہاتھ تے دس اے جتھے صفا مروہ تے دوڑنا ہے ایتھے حاجرہ دے ہاتھ لگے نے کہ پیر لگے بولو جی بولو جلدی بولو پیر لگے پیر ابراہیم دے بھی پیر اسماعیل علیہ السلام دے بھی تے حاجرہ سلام اللہ علیہ دے بھی پیر ہون صاحب لا اے علیہ السلام کمیں دے ہوندے نے اے سارا ٹبر ہی علیہ السلام دے حضرت ابراہیم دے بابا جی پیر حضرت اسماعیل دے پیر تے حضرت حاجرہ دے پیر ہون مہربانی کر کے ذرا اینو نا ذہن چ رکھو سلاخ نو ایتھے پیر رکھن ابراہیم علیہ السلام نال رکھن حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ ایتھے پیر رکھن حضرت اسماعیل علیہ السلام جتھے سلاخ ہے ایتھے ترواں دے انگوٹھے ٹچ کر دے ہوں 6 پیر ابراہیم دے 2 پیر اسماعیل علیہ السلام دے 2 پیر حضرت حاجرہ دے 2 پیر 6 پیر ایک جیسی سطح تے لکیر چ کھلوتے ہوں نال میرے تے تیرے نبی نو کھلار تصور ہے اے بڑے بڑے معتبر پیر نے نا لیکن زہرہ دے بابے دے پیر دے اگے نہیں رکھ سکتے مولا بھائی تو انہوں جزائے خیر دے بے میرے نبی دے پیر دے 3 پیر اگے نہیں آ سکتے جدے بچو آب زمزم نکلے ہیں وہ بھی پیر جنہیں صفا مروہ وہ بھی پیر اے میڈی معتبر مستور ہے جدیاں پیران تے مرد بھی دوڑ دیں تے عورتاں بھی دوڑ دیاں میں کسے تھا بابا جی کو بندہ پوچھن لگا کہ ماتم کربلاج کیتا سی کسے میں کہ کیتا سی مولا علی دیاں بیٹیاں نے کہنے لگا چلو انجی کر لو میں کہ کیوں ہیں کہنے لگا جب بیبیاں کیتا سی تو بیبیاں کرن تو اڑیاں ماتم بندے کیوں کر دے ہو وہ میں کیا بیبیاں کیتا ہوئے یا بندیاں اس خاندان دی گل ہے کہنے لگا نہیں خاندان دی گل نہیں اسلام اچھ عورت دی سنت عمل عورت کر دینے میں کیا پھر میں صفا مروہ چ بیبیاں ٹرن دینیاں نہیں کمال ایسا کسے بندے نو نسڑ ہی نہیں دینا اے دا مطلب اگر حاجرہ کی سنت پہ عمل ہو سکتا ہے تو اصغر کی ماں کی سنت پہ عمل کیوں اے دا مطلب ہے بی بی دی سنت مرد بھی عمل کر دینے عورتاں بھی عمل کر دیں کنے پیر میں رکھوائے نے لکیر 6 خیر ہوئے اے پیران جیسا کسے دا پیر ہے کیوں اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے یہ 6 پیر بڑے افضل نے پانی نکلے تے زمزم پیر دا نشان لگ جائے تے مقام ابراہیم تے جب بی بی دے پیر لگ گئے تے صفا مروہ اور ان صفا والمروہ من شاعر اللہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں اللہ نے جنہ دیا پیرانوں اپنی نشانیاں قرار دیتا ہے وہ تیرے ورگے پیر نے وہ میرے ورگے پیر نے وہ ساڑیاں ماں جیسی ماں ہیں بالکل نہیں نا اللہ نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا اے 6 پیر ذہن چ رکھ اے میرے نبی تو 1 ملی میٹر اگے پیر نہیں رکھ سکتے اگے کیوں جیڑی فضیلت میرے نبی کو لے میں عام بندے چھڑ دیتے ہیں میں عام بندے چھڑ دیتے ہیں جیڑی فضیلت کون پہ دستا میرا نبی دسے کوئی نبی دسے نا صفا مروہ نبی دسے آب زمزم نبی دسے مقام ابراہیم
یہ نبی پاک نے فضیلتاں دسیاں نے، اللہ نے کہلوائیاں. یہ 6 بڑے بڑے افضل پیر نے. یہ میرے نبی دا پیر اینا اتوں ایڈا افضل کنے بنائے؟ اللہ نے. تے دسیا کنے؟ مصطفیٰ نے. یہ ایڈے ایڈے افضل پیر یہ نبی پاک دے پیر تو ملی میٹر اگے نہیں ہو سکتے. ویسے وہ دے پیران دا مقابلہ لبدا پھرنا جنہوں محمد آکھے ایتھے پیر رکھ. تینوں دا جوڑ کتھوں لبے گا؟ مولا تو انہوں جزائے خیر دے. پہلی مثال میں عرض کر دیتی ہے. میرا مجمع اتنا مطمئن ہے تو میں نے دسے نبی پاک مقام محمود تے کھلونا ہے یا نہیں؟ بولو جا کی کھلو کے کرنا نے؟ تسبیح کرنی نے، نماز پڑھنی نے، نفل پڑھنے نے، کی کرنا؟ بخشش کروانی نے. کی دی؟ امت دی نہیں، امتاں دی. ایتھے میں جلدی مثال مکا دیا، 3 اور بھی دینی ہیں. اے میرے کو جڑا قرآن شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دیوبندی وہ فرماندے یہ تعریف و مقام ہے جسے محمود کہتے ہیں. یہ شفاعت کا مقام ہے جس پر وہ کھڑا ہوگا جو شفیع المذنبین ہے. مہربانی جناب. اے شفیع المذنبین آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی نہیں، میرا نبی. میرا نبی. نبی بندے بخشوان گے، بخشوان گے. ایک جملہ لکھا ہے دیوبندی عالم دین نے. وہ فرماتے ہیں جب کوئی نبی بول نہ سکے گا، بولے گا نا اور کر لے، بول نہ سکے گا، بول نہ سکے گا. کیا مطلب ہے؟ لا یتکلمون، اجازت ہی نہیں ہوگی کلام کی. 3 پارہ سورہ مبارکہ خالق فرماندہ اجازت. جب کوئی نبی ایک دوسرے سے بول بھی نہ سکے گا تب حسنین کا نانا بولے گا، صدقے جامع. تب زہرا کا بابا بولے گا. اور صرف بولے گا نہیں، مجرموں کو چھڑائے گا، ملزموں کو نہیں. ایسا چودھری جا کے تھانے آندے نے جنہوں تساں پڑھ لیا اے جدا ہے ہی نہیں. اب پوچھو نا نون لیگ نو جن دی کل شباز شریف دی ضمانت ہوئی ہے جو آندے نے ایسا چلو کنا آکھیا سی اے جدا ہے ہی نہیں. یہ دا مطلب ہے بڑے بڑے بندے پھڑے جاندے نے تے ملزم ہی رہندے نے، مجرم ثابت نہیں ہو سکتے. اے جنہوں چودھری تھانیوں چھڑائے نا انہوں ملزم آندے نے، جنہوں اللہ کو محمد چھڑائے انہوں مجرم ہیں. کیا بات ہے؟ کوئی بندہ اللہ نو کہہ سکتا تو ایویں ہی پھڑ لیا. یہ دا مطلب ہے جنہوں پولیس پھڑے انہوں ملزم آندے نے، جنہوں اللہ پھڑے انہوں مجرم آندے نے. جو ملزم چھڑائے وہ چودھری ہوتا ہے، جو مجرم چھڑائے وہ محمد مصطفیٰ ہوتا. لو جی پہلی مثال مکمل ہوگی. اے بندے کنے چھڑانے نے؟ یار ساڑھے نبی نے. تو انہوں فخر نہیں پہ ساڑھا نبی، ساڑھا نبی. ایک کو جو موسیقی نال لکھے جاتے ہیں لفظ ساڑھا تے پھر ساڑھا ہی ہوتا ہے. میرا سونا شہر قصور نہیں، وہ بھی بانی گیا تقریباً جملہ. یہ ہن باوری ٹھیک جانتے ہیں تو خیل صاحب بیٹھے نے. میرا سونا شہر قصور نہیں، یہ وچ لکھن چ تحریر چ بولن چ تھوڑی جی موسیقیت ہے. میرا سونا شہر قصور نہیں. ایک تھا میں بھی پڑھیا میرا سونا شہر لاہور نہیں. یہ تقریباً بنتا ہے. ایک میں پڑھیا ہے اتھوں میں پریشان ہوں، میں سچی گل کرنا جھوٹ نہیں، میں بنا کے نہیں پہ کرتا. میں پڑھیا انہیں اپنے شہر کے متعلق لکھنا سی نا. سارے شہر تے قصور تے لاہور نہیں نا. وہ قصور، وہ لاہور، چنیوٹ بھی تقریباً میرا سونا شہر چنیوٹ نہیں. شہر ذرا چھوٹا کر کے آخی تو چنیوٹ بھی لگ جاتا ہے. میرا سونا شہر لاہور نہیں، میرا سونا شہر قصور نہیں. تو چنیوٹ آکھنا ہوئے تو شہر ذرا چھوٹا کرنا. میرا سونا شہر نہیں، میرا سونا شہر چنیوٹ نہیں. شہر نو ذرا چھوٹا کریے تو چنیوٹ بھی فٹ آ جاتا ہے. یعنی وہ بچ لکھن چت نہیں ہوتا لیکن زبان نہ آ جاتا ہے. اتھوں میں پریشان ہویا. ایک بندے لکھا سی میرا سونا شہر لالا موسیٰ. وہ دے اگے نہ نہیں لگا ہے تو نہ موسیقی چاہیا. ویسے کوئی اچھا شہر ہے، کمال شہر ہے، لیکن اس طرح نہیں پھبیا جویں یعنی اس موسیقی تے نہ پھبدا. یہ جڑا ساڈا ہوندا ہے وہ ساڈا ہی ہوندا ہے. میرا شہر، میرا پنڈ شادی وال نہیں، میرا پنڈ تلیاڑا نہیں، میرا پنڈ ہریا والا. یعنی ہر ایک نو اپنے چنگا لگتا نا. خدا دی قسم مسلمان ایویں لڑ کے مر چلے نے. سانو تے یہی فخر تھوڑا نہیں کہ اسی حشر والے دن دنیا دے ہر نبی دے امتی نو آکھ سکنے ہاں اے جڑا چھڑاندا نہ پیا وہ ساڈا جی. صدقے جاواں نوجوانوں، فخر تے ہے نا جی بابا جی، فخر تے ہے نا.
آ جڑا بندے پہ چھڑاندا ہے نا یہ تہاڈا نہیں ساڈا ہے۔ یہ مطلب ہے ہن میں پہلی مثال مکمل کراں لمبی نہ ہو جائے گل، یہ میرے نال مل کے تساں قبلہ جواب دینا، اتنی اچھی مجلس فرماؤ گا۔ یہ جدوں میرے نبی کھلونا ہے، حضرت آدم نے نہیں کھلونا، حضرت نوح نے مقام محمود تے موسیٰ نے نہیں کھلونا، حضرت عیسیٰ نے نہیں کھلونا۔ ہن پسمانہ سانو جواب دے وے جدوں میرا نبی شفیع المذنبین ہے تے صرف میرا نبی رحمت للعالمین ہے۔ ایمان سے بتاؤ مسلمانوں، نبی کے مقام محمود پہ کھڑے ہونے سے کسی نبی کی توہین ہے؟ بھائی کیا بات، مطمئن ہو گیا، کسی نبی دی توہین نہیں۔ مہربانی ہوں ایک اور مثال دیں، دیکھو میرے کو اس ویلے جناب علی سورہ مبارکہ منافقون، وہ یہ بھی مبارک ہی ہے، سورہ مبارکہ منافقون، یہ دی تشریح بچ ایک عالم دین نے منافقون اندر جڑا اتوں تو مسلمان ہوئے تے اندروں کافر ہوئے، یعنی انہوں ہور میں بدلا تے انج آکھ سکنا جڑا کافر رہ نا تے مومن ہوئے نا۔ کیا بات ہے بھائی، جڑا کافر رہ نا تے کو مومن ہوئے نا۔ سورہ الحجرات ہے جنہ دی ساری گل لکھی ہے، میں لمبی نہیں کردا، انہوں اندر منافق، منافق لکھیا ہے نفق چوں، نفق اندر نے لومڑی دی کھوڑ نو۔ دنیا تے جنہیں جنگلی جانور نے انہوں دی کھوڑ دا منہ ایک پاسے ہی ہوتا ہے، ادھروں جاندے نے تو ادھروں واپس آؤندے ہیں۔ ایڑی لومڑی ہوندی ہے نا، یہ دی کھوڑ دے دو منہ ہوندے ہیں، ایک اوتھے تے ایک اوتھے، یہ بچکار بہر ہوندی ہے، ادھروں خطرہ ہویا تھا ادھر نکل گئی، ادھروں خطرہ ہویا تھا ادھر نکل گئی۔ منافق انہوں آندے ہیں جڑا کفر تے اسلام دے بچکار بہر ہوئے۔ کیا بات ہے، ادھروں خطرہ ہویا تے ادھر نکل گیا، ادھروں خطرہ ہویا، سبحان اللہ۔ مسلمانہ چاہیا تے نماز تو بعد آکھیا اسی تے تانوں پتہ تہاڈے نال ہی آنا، او تو فارغ ہو کے کافراں گیا تے آکھیا تسی ساڈی کوئی جدائی تے نہیں نا، اسی تے تہاڈے ایک ہی آنا۔ وہ نبی پاک نو پتہ ہوندا سی کہ میرے پیچھے جڑی جماعت کھلوتی ہے ادھے وچ مومن کنے نے؟ اے جنہ مولویاں دے پیچھے تراویاں چ منڈے شرارتاں کر دینا اور نے۔ نبی پاک کھلوتے نماز پہ پڑھا دے سن تے پیچھے دو بندے آپس سے گلاں کر دے سن۔ نبی نماز ختم کر کے دوواں نو سد کے آکھیا اے کی کر دے سو؟ حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے۔ فرمایا خبردار میں تم جیسا نہیں ہوں، میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ نبی نو پتہ ہوندا سی کہ میرے پیچھے مومن کنے نے؟ بولو بولو جلدی جی، میرے پیچھے منافق کنے نے؟ مہربانی او صحابی دی قبر چومنا لبی نہیں، لبدا رہا مکے ہوئی مدینے ہوئی، لبے تے قبر چومنا مٹی لے آواں وہ لیا کے تیاں دے سر چ پاواں، کدے تو مڑا اس صحابی تو جڑا مسجد دے سنٹر چ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ تانوں پتہ لگ جاندا ہے نا مومن کون ہے تے منافق کون ہے؟ حضور نے فرمایا مینوں پتہ ہوندا ہے مومن کون ہے تے منافق کون ہے۔ تے کہنے لگا تسی دس دے کیوں نہیں؟ فرمایا کرم کی وجہ سے۔ ہائے ہائے میں کریم اتنا ہوں کہ کسی کو اوپن کر کے بے عزت نہیں کرتا، میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی سارے ایمان لے آئیں اور اندر سے مومن ہو جائیں۔ اس دی اگلی گل جی وجہ تو میں کہتی ہیں دے سر چی مٹی پاواں او دے پیر دی قبر چومنا، اگلی گل تساں صرف او دی سننی ہے، جواب تو پہلے ہی تساں سارے بول جانا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ تہانوں پتہ لگ جاندا ہے، اسی امتی ہاں سانوں تے پتہ نہیں نہ لگدا، تسی جدوں نہ ہوو اودوں کیویں پتہ کرنا ہے؟ کیا بات ہے، مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ رمضان دی راتیں روزے نال دن گزارے ہیں، مغربین پڑھن تو بعد تہاڈے کول حاضر ہویا ہوں، کل دے روزے دی نیت رکھنا نہ رکھاں چوپی ہو گئے میں انجے جے تہاڈے کو تاش منگ لئی میں پیانا اگلا روزہ افطار کیتا ہے، مغربین تہاڈے گجرات ہوڑی مسجد جڑی ہے جی کھجوراں لگیاں چار چفیرے ہوتے پل دے نال ہی اوتھے پڑھی اندر بندے تراویاں میں پڑھتے سن، اسی دو ترے پیچھے اپنی نماز میں پڑھتے سن، سارے راضی بازی سن، وہ چار پڑھ کے مگروں وہندے سن ہے
سویرے ارادہ رکھنا یہ درمیان الحمدللہ بڑیاں مزیدار راتاں نے، خوبصورت راتاں نے۔ اس رات جاگ کے ویکھو، سرگی والے کوئی بچہ دہی لین گیا ہے، کوئی آندا میں کھانا ہے، میں کوئی اے کھانا ہے، یہ صرف انہوں نے پتہ ہے جڑے اٹھے ہوندے نے۔ سواد بڑا ہے، ویسے رونق لگی ہوندی ہے۔ جڑے بچے اگے پیچھے 10-11 بجے نہیں سن اٹھتے، وہ ساری رات سوندے ہی نہیں۔ بڑا مزہ ہے، بڑا لطف ہے، اتنی پیاری رات کھلو کے نزول قرآن دے مہینے اے سید تے اے قرآن تے ہاتھے پیغمبر نے فرمایا، میں کچھ بھی نہیں دستا، میں صرف 100 پیا دینا۔ پیغمبر نے فرمایا جس کے دل میں بغض علی ہو وہ منافق ہوتا ہے۔ مولا جی تانوں جزائے خیر دے۔ جس کے دل کے اندر میرے بھائی علی کا بغض ہو وہ منافق ہوتا ہے، اور اس کے دل میں محبت علی ہو وہ مومن ہوتا ہے۔ رسول دا میرے نبی دا مقام محمود تے کھلونا اے میرے نبی دا امتیاز ہے۔ بولو جی، اے میرے نبی دا امتیاز ہے۔ اور حضرت رسول خدا ممتاز نے ہر نبی چوں، اگر اللہ ایک نبی نو ممتاز بنا کے امتیاز دے اور شفیع المذنبین بناوے تے دوسرے نبیان دی توہین نہیں۔ پھر حضرت علی ایک نے جڑے مومن تے منافق دی پہچان نے۔ گجرات دے جو عالم دین نے الحمدللہ تو انو شرف حاصل ہے کہ ایتھوں دا بندے نے جنہ ترجمہ کیتا ہے اس کتاب دا، میرے کو موجود ہے اہل سنت دی ایڈی موٹی کتاب، وہ تو اوصاف علی لکھے گئے نے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی منافق پہچاننے کے لیے علی کا نام لیتے تھے۔ جو علی کے نام سے خوش ہو جاتا تھا ہم سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق نہیں، یہ مومن ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے۔ آج اتنا لطف ہے تو بابا جی آج دہرا رہے ہیں، جی میں کئی باری تسی قصیدہ جڑا کمال دا ہے وہ دہراندے ہو، لوگ روز آندے نے شاہ جی ہو شاہ جی ہو، میرا اپنا دل پہ کرتا ہو دساں۔ ایک صحابی سن حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کوئی حضرت علی نے تقسیم کیتی کدھر مال غنیمت، انہوں نے کوئی حساب نہ آنا سی نا اس زمانے حساب مال غنیمت نہ۔ میں مثال دیتی تو پھر بندے آندے نے تینوں ایسی پٹھیاں مثالاں ہوندیاں، آ جڑے واجیاں والے 6-7 ہوندے نا انہاں دا بکھرا ایک جیسا نہیں ہوندا۔ اللہ دے بندے وہ کلانٹ والے دے ہور ہوندے نے، کارنٹ والے دے ہور ہوندے نے، تمور والے دے ہور ہوندے نے، ٹول والے دے ہور، یہ وکھرے وکھرے نے۔ جڑے مگر مگر بجاندے نے ہور نے، جڑے اگے اگے بجاندے نے ہور نے۔ یہ حساب لا ہاں یہ واجہ وجدا ہوئے تے سارے ایکو جہے نہیں وجاندے تے جتھے تلوار چلدی ہوئے۔ کمال ہے یار، اتنے سارے ایکو جہے چلان گے؟ ایویں کچھ بہادر ہوندے نے، کوئی نہیں بہادر ہوندے، کچھ زیادہ لڑتے ہیں، کچھ گھٹ لڑتے ہیں۔ یہ مطلب ہے حساب نال۔ تسی یہ گل دسو ذاکر تے سوزیاں دے پیسے برابر ہوندے؟ میرا خیال ہے ہن چھتی سمجھ آئی۔ ذاکر نو کنے ملتے ہیں تو سوزیاں نو کنے، بس یہ حساب رکھنا۔ وہ مال غنیمت بھی حساب نال ملتا سی، وہ جنی کسی دی کارکردگی ہوندی سی وہ دے مطابق ملتا سی۔ وہ پھر حضرت علی نے وہ کارکردگی دے مطابق مال تقسیم کیتا تے حضرت بریدہ نو پیسے تھوڑے آئے۔ ہن میں نہیں دسنا کہدے تو تھوڑے آئے، کوئی کسی نے تھوڑا کم کیتا ہونا، وہ حضرت دے دل چ ملال آ گیا۔ وہ پھر تمہیں پتہ ہے پہ اس طرح یار بن جاندے نے۔ انہیں آخیا یار ایتکا مینوں پیسے تھوڑے ہی ملے نے۔ وہ نال تک اتھے بیٹھا سی، اتھوں اٹھ کے آ گیا، اس کہا مینوں بھی تھوڑے ملے۔ وہ پھر ہولی ہولی نہ یہو جہا 4-5 ہو گئے۔ وہ جتھے کدی کٹھے بہندے سن وہ پھر شکوا کرتے سن حضرت علی دا کہ ساڈے نال علی کیتا کی ہے، ساڈے نال علی کیتا کی۔ جدی جدی دکان بند ہے نا وہ سارے کٹھے بیٹھے ہوندے۔ تہاڈی دکان بھی بند ہے جی، پابندی لگی ہے نا، کرونا ساڈے واسطے ہی آنا سی۔ اس طرح پھر جدے جدے نال کوئی مزاج ملتا ہوگی وہ بندے کٹھے ہو کے بہندے ہیں۔ وہ 4-5 کٹھے بہندے سن تے حضرت علی دا گلہ کرتے، مولا علی دا شکوا کرتے سن کہ سانوں پیسے کٹ لبے۔ وہ حضرت بریدہ پتہ نہیں کی خیال آیا، وہ ایک دن نہ دینے یا رسول اللہ میں تہاڈے نال ایک گل کرنی۔ کلے بیٹھے سن، حضور نے فرمایا کر، کدے نہ کرنی ہے، میرے تو وڈا تہاڈا سجن ہی کوئی نہیں، میرے تو وڈا تہاڈا آسرا ہی کوئی نہیں، کوئی پریشانی ہے تو مینوں دسیا کرو۔ کہنے لگا جی پریشانی ہے، ہوں تساں پریشانی سننی ہے۔ جڑا حکیم کو گلاں چھپائے نا وہ مر ہی جاندا ہے۔ ڈاکٹر کو حکیم کو تو وکیل کو گل چھپائی دی نہیں، انہوں نے سچی گل کری دی۔
اج تک کسی بندے نو آکھو تینوں کی تکلیف ہے، آندا تینوں کی تکلیف ہے، تے ڈاکٹر نو بندے 3000 دیندے نے تے او با کے آندا کی تکلیف ہے، تے ساریاں دسی جاندے نے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی تکلیف ہے؟ انہاں کہ تکلیف ہے، دسو نا میں تکلیفاں رفع کرنا۔ وہ کہنے لگا جی میرے نا دل وچ مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے۔ وہ جڑی تکلیف ہوے دسنی چاہیے نا، میرے دل وچ مٹھا مٹھا۔ میں سمجھنا بہت بہادر بڑی بندہ سی جنہیں اظہار ہی کر دیتا، اندروں سمجھتا سی نا بیماری ہے۔ کیا بات ہے! یہ دا مطلب ہے علی کا بغض رکھنے والا بھی بغض پہ فخر نہیں کرتا، وہ بھی اس کو بیماری سمجھتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر مٹھا مٹھا بغض علی رہندا ہے۔ حضور آندا چپ ہو گئے، نبی چپ ہوئے تو آندا میں موقع گیا۔ جدو نبی چپ ہوئے تو میں آپ ہی شروع ہو گیا۔ میں کہا یا رسول اللہ، فرماندے نے میری عادت سی کہ میں تھلے منہ کر کے گلاں کردا سا، اکھ چ اکھ پا کے گل نہیں سا کردا۔ کئی بندے دی عادت ہوندی گل اینا نہ کر دیں منہ ادھر ہوندا آنی کری آؤں، عادت ہوتی ہے نا، کئی بندہ سدھی کر دیں۔ وہ میری عادت سی میں تھلے منہ کر کے، میں تھلے منہ سے میں کر کے ویکھیا نا تو نبی چپ، تو میں تھلے منہ کر کے آخیا میں یا رسول اللہ معافی دے دیں۔ آندا نبی پھر چپ رہے، میں صاحب لائے راضی نہیں ہوئے۔ پھر میں لفظ بدلے، میں کہا یا رسول اللہ میں توبہ کرنا۔ کیا بات ہے تو کہنے لگا نبی پھر چپ رہے، جدو پھر چپ، پہلے آخیا معافی دیں پھر چپ، تیسری باری آندے نے میں کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرنا کہ میں آئندہ حضرت علی دا بغض دل چ نہیں رکھا۔ آندا نبی پھر جدو چپ ہوئے نے نا، آخری اس آخیا میں حربہ بھی استعمال کر ہی دیتا۔ میں کہا یا رسول اللہ ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کر رہا۔ صدقے جاواں مولا بھائی تانوں جزائے خیر، صدقے جاواں ہاتھ بڑھائیے میں دوبارہ اسلام کی بیعت کرتا ہوں۔ حضور نے تکلفن بھی نہیں آکھیا، نہیں بسم اللہ خیر، حضور نے تکلفن بھی نہیں آکھیا، نہیں یا اے بڑی گل جے نرے نعرے مارن والے اور ہوندے جے، وہ نرے نعرے مارن والے بڑے ہوندے نے تے جڑے کچھ دے کے نعرہ مار، پھر ویکھو نا جی اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے دوویں آیتاں کٹھیاں نے نا، جتھے نماز دا ذکر آیا اتھے زکات دا ذکر آیا۔ میں ویکھیا بندے نماز چھڑ دے نہیں تے بوئے کے منگن والا کھلوتا ہوئے تو انہوں اندروں مغروں لے جا تینوں اور کوئی تھا نہیں لب۔ وہ اللہ دیا بندیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، جویں نماز سوکھی ہے تے ہتھوں زکات دینی اوکھی ہے، اس نے نرا نعرہ مارنا سوکھا ہے تے پڑھنا نوں کچھ عنایت کر کے نعرہ مارنا۔ واہ بچیا اللہ تیری سنت عمل کرن دی سب نو توفیق عطا۔ توجہ ہے جناب، میں توجہ واسطے گل کیتی ہے، فکر نہیں کرنا۔ نعرہ اگے وے سارے پیسے پیچھے نے، کچھ بھی نہیں۔ کل بھی علی دا جتی دا صدقہ کھاندے ساں، آج بھی حیدر دی جتی دا صدقہ کھانے ہیں۔ مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے۔ میرے عزیز دوستو فرماندے نبی نے تکلفن بھی نہیں کہا کہ نہیں دوبارہ بیعت کرنے کی لوڑ ہے، تو مسلمان ہی ہے نا۔ آندہ میں حیران ہو گیا، نبی نے ہاتھ بڑھا دیا۔ تو سنگ اور نہیں فرمایا، میں پڑھے لکھے لوگوں نے گل کر رہے ہیں، حضور نے ہاتھ بڑھایا اور میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی بیعت کی۔ میں نے تجدید اسلام پہ نبی کی بیعت کی۔ تجدید وضو اس وقت ہوتا ہے جب پہلے وضو میں شک آ جائے۔ تجدید وضو بابا جی اس وقت ہوتا ہے جب پہلے وضو میں مجھے کوئی شک آ جائے۔ نبی کا بیعت لینا، صحابی کا دوبارہ بیعت کرنا اس بات کی دلیل ہے جس کے دل میں بغض علی ہو اس کے اسلام میں شک آ جاتا ہے۔ مولا جی تو انہوں جزائے خیر دو۔ ایدہ مطلب ہے صرف حضرت علی مومن تے منافق دی پہچان نے، اے حضرت علی دا امتیاز ہے، اے مولا علی دا یار امتیاز ہے مولا علی دا۔ اللہ نے ممتاز کیتا ہے حضرت رسول خدا تو بعد حضرت علی نو کہ وہ مومن تے منافق دی پہچان نے۔ جس طرح رسول دا مقام محمود تے کھلو کے بندے بخشوانا کسے نبی دی توہین نہیں، قرآن دا نائی علی تو مومن تے منافق دا پہچانیا جانا صحابہ دی توہین نہیں۔
لو جی تمہید وہ ہوئے کنی تمہید ہوئی میں لایا ہی نہیں لگی ہی نہیں پتہ نہیں شاہ جی کنے بجے چھڑا تسا کنے بجے تسا مجلس چھڑیت کنا ٹائم ہو گیا تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ تقریباً 2 گھنٹے کیا اندر چلو ٹھیک ہے آج پھر تو ایمانداری تھی پڑی ہونے میں تو لانی سی سٹاف باج لائی نہیں تو اڑیاں محبتاں تو صدقے ہیں اصل چاہے کہ انہاں دے ذکر وچ خاندان ایسا ہے جنہاں دے ذکر جنہ ٹائم گزر جائے وہی تو ٹائم ہے ہاں وہی تو وقت ہے کہ بلا خوبصورت زندگی دا یہ وقت ہے مولا تانوں جزا دے وے نبی دا شفیع المذنبین ہونا سرکار دے باقی دے نبیاں دی توہین نہیں حضرت علی علیہ السلام دا منافق تے مومن دی پہچان ہونا باقی صحابہ دی توہین نہیں حضرت حمزہ کو علم ہوندہ سی نبی پاک دے دورے حضرت جعفر تیار کو علم ہوندہ سی حضرت رسول خدا دے دور میں حضرت علی کو علم ہوندہ سی رسول خدا دے دور میں ایک باری منہ نال سارے بولنا جے ایس لڑے پوری کائنات تے علمدار کون ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے حضرت عباس ابن علی علیہ السلام یہ مطلب ہے جعفر تیار بھی علمدار سن حیدر کرار بھی علمدار سن حضرت امیر حمزہ بھی علمدار فوج اسلام دے ہے سن لیکن کربلا تو بھار اے امتیاز ہی صرف عباس کوڑے جس طرح حضور دا شفیع المذنبین ہونا کسے نبی دی توہین نہیں حضرت علی دا مومن تے منافق دا پیمانہ ہونا کسے صحابی دی توہین حضرت عباس دا علمدار ہونا جعفر تیار دی توہین نہیں جی کیا بات ہے میرا ہے تمہید مکمل ہوگی ان بی بی پاک دی عظمت پڑھی ہے کچھ بھائی میں محنت اس واسطے کیتی ہے کہ جدوں میں شان پڑھنی ہے نا ادوں کسے بندے نو مہربان نو کدھرے شک نہ پہ جائے اس واسطے میں پہلے جناب دے سامنے 3 گلاں کیتی ہیں یہ 3 گلاں میں دوبارہ دوران لگا تے بی بی دی عظمت دیاں 2 آیتاں پڑھن لگا پہلے میں منوا لیا ہے اللہ دے فضل و کرم نال سموسا چنگا او بندا ہے جدا میدا چنگا ہو میدا ٹھیک نہ ہوئے وہ تو سدھا ہی نہیں ہوتا بندی ہی نہیں درمیان چو کٹ کے انج ہوندہ ہی نہیں میں پہلا تمہید ایسی بنائی ہے کہ سموسا انج ہوئے تو بن جائے ہوں زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے تو ساں مہربانی کرنی ہے اگر پیغمبر دا کوئی امتیاز اللہ نے وکھرا بنایا ہوئے تو باقی نبیاں دی توہین کیا بات ہے تو اڈے نہیں آکھن حضرت علی دا وکھرا امتیاز نبی دسیا ہوئے تے باقی دے صحابہ دی توہین نہیں حضرت عباس دا علمدار ہونا ایک امتیاز ہے حضرت عباس کو اے باقی اہل بیت دی توہین نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قرآن چو بی بی خدیجہ دی شان پڑھن لگا ہون پھر یاد رکھیں باقی ازواج دی توہین نہیں ہون کوئی بندہ مہربانی کر کے میں نہ آکھے کہ تو باقی نبی دے ازواج دی تو امہات المومنین دی توہین کیتی ہے ساریاں ماما نے مگر میں امتیاز دسن لگا امتیاز دسن لگا بطول دی ماں دا امتیاز میں مثالاں اچھیاں دیتی ہیں تاکہ کوئی بندہ بچو توہین دا پہلو نہ کٹے پھر آتے ہیں کہ ام المومنین دی فلاں ام المومنین دی اے توہین کر دینے قرآن پڑھنے لگا میں نزول قرآن دے مہینے چ اے راتاں ہی قرآن پڑھن والیاں نے پاویں کو تراویح چ پڑھے پاویں کو شبینہ چ پڑھے تے پاویں کو مجلس چ پڑھے لے بھئی 2 آیتاں سن لے الحمدللہ سورہ مبارکہ احزاب میں پڑھن لگا اللہ فرماتا ہے یا ایوہ النبی کل ازواجکا اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنی ازواج کو اے حبیب کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو اے کون گل کر رہا جی خیر ہوئے تو اڈی کدے نال نبی نال تے نبی نو کی کہہ رہا گل کدے نال کرنی اپنیاں بیویاں نال اللہ جے گل کوئی کرنی سی نبی دے ذریعے نبی دیاں بیویاں نال تے اللہ آخ دیتا نبی وہ گل کر دیتی ہوئے گی کدی کلا بہ کے سوچی ہیں اللہ ایک قرآن چ کیوں لکھوائیے صدقے بھائی صدقے گل اللہ پہ کرتا ہے تے نبی دے گھر دی گل ہے
نبی دے گھر دی گل ہے ایتھے بندے نے بیوی نو فون کرنا ہوئے نا تے امام کوٹ چو 6 گھر اگا لنگ جن کھلو جا میں آنا پہ کرنا گھر اور سال ہے آنا پہ آنا کتے گھر تو نہیں جانا پہ ایویں وکھرا ہی پہ ہوندا نا اور بندیاں سے بھی وکھرا پہ ہوندا نا بیوی نہ گل کرنی ہوئے تے بندہ بیوی ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندہ 10 سال بھی بیرون ملک رہ کے آوے نا تے آؤندیاں سارے نو مل لیندا وہ بیچاری نو مل ہی نہیں سکتا ایئرپورٹ تے سارے نو مل لیندا یار ایئرپورٹ تے ہو بسم اللہ ماں جفے مار دی بیوی سارے بھرا پھپھیاں ساریاں صدقے 10 سال بعد وہ اتھے کھلوتی ہوندی ہے اے بھی جرت نہیں کردا کہ سناؤ تہاڈا کی آ تے جے وہ مسکین آخ پوے حالانکہ کوئی حرج والی گل نہیں شریعت اجازت دیندی ہے کہ اتنی دیر بعد آیا تو تیری شریک حیات ہے انہوں ایک باری آخ ٹھیک ہو نا تسی بھی اوتھے ہو کے بیبیاں آخنا توبہ ہے ساریاں دے وچ ہی آندا تہاڈا کی آ مولا بھائی تانوں جزا ہے بس صدقے جاواں ہاتھ مل بیبی آندی سارے جہان دے وچ ہی کھلو کے آندا تہاڈا کی بس میں رشتہ ایسا نازک نہ سا یہ دا مطلب بیوی کو تو فون کرنا ہوئے تے بندہ بندیاں جو اوتھے نکل جاندہ ہے گل نبی دیاں بیویاں دیئے اللہ نو ایڈا اشتہار کٹن دی کڑی لو جا گئے سارے بندے مولا بھائی تو بہت شکریہ بابا جی میں انتہائی ذمہ دار دانا گل کر رہے ہیں میرے متعلق کدی نہ سوچنا کہ میں گل کراں گا تے قوم نو کوئی پریشانی ہوئے جنہ بندیاں دی گفتگو دی وجہ تو قوم پریشان ہوئے وہ غیر ذمہ دار بندے کہ بلا قوم نو تے پریشان نہیں نہ کرنا تو ساندے کے سپیکر ترے یہ مطلب جو مرضی آکھی جائیے تو سی شریف لوگ ہو جڑے بہ کے ساڈے کے سپیکر تر کے آندے ہو بیان کر یہ دا مطلب ہے ساڈی ذمہ داری ہے کہ تواڈے سارے چوں سانو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اسی زبان نو ذرا کنٹرول چ رکھ کے گل کریے کوئی ایسی گل نہ کریے کہ لوگ آکھن اے تساں گل کیتی تہاڈا منہ ہے نا اسی تہاڈی زبان ہے نا اسی جنوں ایتھے کھلو کے کتا آکھیے لوگ آندے نے سانو کتا آکھیا سور آکھیے لوگ آندے سانو سور آکھ کنے سارے نے کیوں وہ تو ایک نے آکھیا ایک بندہ آندا ہے تو سارے نہیں سن پہ آندے ایک پہ آندا ہی تو جے ایک پہ آندا ہی تو باقی نعرے کیوں لاندے یہ دا مطلب ہے تہاڈا ایتھے کھلونا تہاڈا داد دینا ساڈی ذمہ داری چ اضافہ کردا ہے جڑا کوالاں تے بندے پیسے سٹ دین نا یہ نری خیرات نہیں کردے ہوندے وچوں آندے ہوندے نے ٹھیک پہ آنا ٹھیک پانی چھنے چو کاں پیتا تیرے چو رب دسیا تینوں سجدہ تاں جڑا سامنے بابے نو بھا کے آکھے تیرے چو رب دسیا تینوں سجدہ تاں کیتا بندے ہوتے پیسے سٹتے ہیں دا مطلب ہے اندروں تو بھی بابے نو رب ہی مانتے ہیں مہربانی کرو اوڑی داد ہے نا او دا مطلب ہے تو ٹھیک پہ آنا تہاڈی ہاں اس گل دی دلیل ہے میں ٹھیک پہ آنا مولا تانوں جزا دے کدی تسی دھیان نال داد دین لگ پو نا اسی اور ٹھیک ہو جائی ہائے بابا جی سن کے داد دیو نا تے سوچ کے داد دیو کسے ایسے گل تے چپ ہو جانا جڑی ٹھیک نہ ہوئے سانو اگوں جرت ہی نہ پوے جا کے اتھے بھی کریے جدوں ایتھوں داد لب جاندی ہے نا تے بندے آندے نے مور لگی کتھوں شادی والوں تہاڈیاں موراں دی وجہ تو اسی دہرانے ہاں لاؤ ہاں بڑا مور سوچ کے کہ گل نبی دی بیوی نال ہونی ہے تے کرنی اللہ نے قرآن چ لکھوائی ہے تو پھر آندا پڑھو گے پھر بھی ثواب دیاں گا کوئی سنے گا پھر بھی ثواب دیاں گا جڑا ویکھے گا پھر بھی ثواب دیاں گا یہ دا مطلب گل تے اللہ نے نبی دیاں بیویاں نال کیتی ہے کوئی ساڈے واسطے بھی ہدایت ہے نا لو جی ہن گل سن لو میں پتہ جی میں کی پڑھنا چاہنا آج یار بی بی خدیجہ الکبریٰ دی شان پڑھنا چاہنا میرا حل لیٹ ہو گیا تاں تسی چپ ہوئے ہو مثالات وقت زیادہ گزر گیا کیا کیا اللہ نے میرے حبیب کلی ازواجی کا اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ ان کنتن تردن الحیات الدنیا اگر تم دنیا کی زندگانی گزارنا چاہتی ہو عیش و عشرت سے اگر دنیا کی زندگانی
ذرا گزارنا چاہتی ہو اپنے حساب سے، وزینتہا اور ذرا بناؤ کر کے جینا چاہتی ہو، فتعالینا امتیکنا واسرحکنا سراحا جمیلا، تو پھر یہاں نہ رہو، پیغمبر سے میں کہتا ہوں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہے۔ اگر دنیا دی زندگی عیش و عشرت نال گزارنا چاہندی ہو کہ فاقے نہ ہون، ساڈی زندگی چ بھوک نہ آئے، ساڈی زندگی چ بھڑے کپڑے نہ پانے پین، ساڈی زندگی امیرانہ ٹھاٹھ باٹھ چ گزرے، تے میں اپنے پیغمبر نو کہہ دینا کہ بڑے آرام نال تسلی نال تانوں رخصت کر دینے، تے بھکھیاں ننگیاں بھی رخصت نہیں کردے، جو لینا جے۔ ہاں اللہ فرماندا اسی کو بھوکے ننگے نہیں، اپنیاں بیویاں نو کہہ دے کہ جو لینا چاہندیاں نے اسی ایکو باری دینے، اتھوں ٹر جاؤ تے اپنی جا کے زندگی گزارو۔ ہاں ایک اور گل ہے، انہاں کیا ہو کی گل؟ اللہ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم میں سے کوئی اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے، رسول کو راضی کرنا چاہتی ہے، اور آخرت میں کوئی جنت میں گھر بنانا چاہتی ہے، تو خالق فرماندہ ہے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو پھر اگر محمد کی مرضی سے زندگی گزارو گے تو اجر عظیم عطا کرو۔ ایک گل جنہیں دھیان نال سن لئیے، او میریاں بھیناں تے ماواں تے تیاں جڑیاں غیر سیدزادیاں نے انہوں نے کہہ رہے ہیں، مرشد زادیاں جڑیاں نے سیدزادیاں تہاڈا اپنا معاملہ ہے، تہاڈے سامنے صرف قرآن دی آیت پہ پڑھنا، باقی تیاں بھیناں تے ماواں او میریاں جڑیاں نے غیر امتیانیاں یعنی امتی، او دھیان نال سن لو تے سیدزادیاں دی بارگاہ صرف آیت ہے۔ اے تساں بھی دھیان نال گل سن لئی کی پیا اللہ آندا ہے۔ اے نبی اپنیاں بیویاں نو کہہ دے اگر بناؤ سنگار کر کے بہت اچھے حالات ٹور ٹپے دی زندگی گزارنا چاہدیاں ہو، اسی تانوں پیسے شیسے دے کے اتھوں رخصت کر دینے ہیں، نبی تانوں فارغ کر دینا جتھے مرضی ہے جا کر رہو، جے ایتھے رہنا جے تے فاقے آنے جے، اس گھر شاپر پر کے کوئی نہیں جے آنے، اے جنی کمائی مصطفیٰ نے کرنی جے انہیں یتیماں نو دے کے آنی جے، ہائے ہائے جننے پیسے نبی نے لے آنے جے انہیں غریباں دے گھراں جو ونڈ کے آنے جے، ایتھے شاپر نہیں جے آنے۔ ایدوں اچھا ترجمہ میں کیڑا کر بابا جی اس دور دے مطابق تے یاگ سکنا پہ ایتھے شاپر نہیں جے آنے۔ ہون تسی اگر تیار ہو تے میں شان نزول پڑھ دیں، شان نزول پڑھ دیں۔ شان نزول اے وے کہ نبی دے گھر جدوں آیت آئی ہے نا وہ تو 4 بیویاں سن، ویسے حضور دیاں 11 بیویاں نے، جدوں آیت آئی وہ تو 4 سن۔ اے جڑے شاعری نے تانوں پتہ نہیں کہڑا پنڈ، اے جڑے سبحان اللہ پہ آندے نے کانبا والا، تسی جدوں چپ کر کے بہندے ہو تے کلا بندہ کوندا ہے تے تسی باہر نکل کے جاندے کی آندے ہو، کانبا والے وہ بندے نال لے آندے سر۔ سارے بولو خدا دا واسطہ جی، میں تو اتنے آ کے ویکھیا بابے جی آئے نے، تسی اپنے گھروں آئے ہو، میں کسی نے کدوں لے کے سارے جدوں 2-3 بندے بولتے ہیں تو لوگ آندے نال لے آندے تاں پہ بول، سارے بولو نا۔ شان نزول کی ہے نبی دے گھر تو کنیاں بیویاں سن؟ 4، خیر ہو بات، میں ویسے ماحول دی گل 4 بیویاں سن۔ میں نا نہیں دستا، وہ نا پھر لب جان کے تسی قرآن پڑھو گے نا، کچھ آپ بھی کرنا چاہیے نا، اور کوئی آپ بھی کرنا چاہیے۔ جڑا بچہ تمہیں آکھے میں تازے سیب کھانے نے، انہوں آکھ سویرے سویرے اٹھ کے منڈیوں لے اہلے پیسے، یا پیسے لے تو منڈیوں لے، وہ تمہیں آکھے گا ویکھو جی میں ہوں سویرے منڈی کھجڑ ہوں پھر پیو آندا ہے کچھ آپ بھی کرید ہے۔ جس بھی بندے نے نچواں دے نام لبنے ہوں کچھ آپ بھی کرید ہے، کو مہربانی کریں جے قرآن کھولنا تفسیریں کھولنی نا اپنے مولوی نے پوچھنا جے 4 بیبیاں سن صدقے جاواں گی جدو اللہ نے فرمایا وہ 4 سن جڑیاں انہاں نال یہ گل ہے باقی تے آئی نہیں سن۔ ہاں جی اللہ فرمائے انہوں آکھ شان نزول کی ہے وہ گل کی اللہ نے پہ جے عیش دی زندگی گزارنی ہے ٹھاٹھ باڑ دی گزارنی ہے تے دنیا تے انج کر کے رہنا جی ٹور ٹپے نال پھر ایتھے نہیں
ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਆਦੇ ਲਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲੇ ਗਨੀਮਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਖੈਬਰ ਦੀਆਂ। ਖੈਬਰ ਦੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸਨ ਖੈਬਰ ਦੀ ਫਤਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। اے قرآن ہے، میں اتنے ہاتھ رکھ کے آیت پڑھ دینا۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، وہ زمین تھی جہاں تم پیر بھی نہیں رکھ سکتے تھے، جتھے تساں پیر بھی نہیں سی نہ رکھیا میں زمینیں تواڈے نام کرا دیتی ہیں۔ غیر زمیندار بندیاں دے نام زمیناں لگ گئیاں سن تے او یہودی جنہاں دیاں زمیناں سن او پھر انہاں زمیناں تے مزارے سن۔ کدے صحابہ کرام دے رضوان اللہ علیہ مجمعین دے صحابہ دے نا زمینہ لگیاں سن۔ ہون اکھاں فضائل دا جملہ جڑا غیر زمیندار نو اکو دن چے زمیندار بنا دے انہوں علی آندے۔ یار میں خیبر دی گل کر رہا ہوں، میرے مولا نے خیبر فتح کیتا ہے۔ میں بی بی دی شان دا جملہ پڑھن لگا، میں تمہید بڑی کر گیا۔ میرے عزیزوں یہ دو باپ بیٹیاں نو ملنا ہے، دو نبی دے گھر بیویاں سن حضور دیاں، ساڈیاں وہ ماواں نے تے دو صحابی نے، بڑے مشہور صحابی نے۔ ہاں جی انہیں ہی کافی وہ دوویں تیاں نو ملنا ہے، اپنی تھی نو وہ ملنا ہے تے اپنی تھی نو وہ ملنا ہے۔ قرآن سامنے ہوئے سید تے تیاں دے وچ بندہ کھلوتا ہوئے، ادو اگے بھی کوئی نیا سامنے علم لگتا ہوئے، یا قرآن چو آپ جا کے پڑھ لو تے یا پھر رمضان دیاں راتاں چ میرے تے اعتبار کر جاؤ۔ لفظ سارے مفسراں اے لکھے نے کہ جدو دوویں باپ بیٹیاں نو ملن واسطے اندر داخل ہوئے نے نا، نبی چپ بیٹھے سن تے دوویں گلاں پیاں کر دیاں سن۔ میں کی آکھے نبی آنج نبی بیٹھے سن تے دوویں گلاں پیاں کر دیاں سن تے گلاں اے پیاں کر دیاں سن۔ او دے نا زمین لگ گئی، او دے نا پیڑی لگ گئی، او دے نا اے آ گیا، اونا دے کار اینا سونا آ گیا، اونا دے کار اینا مال آ گیا، اونا دے کار اینی چاندی آ گئی، اونا دے کار اینی شکر آ گئی، اونا دے کار اینی چربی آ گئی۔ اس دور دیا گلاں سن، اونا دے کار اینیاں چادراں آ گئیاں، لوکاں دے کار برکت نے، ساڈا اے ہی حال رہنا ہے، ساڈا اے ہی حال رہنا ہے۔ ہن ادھروں گھبرایا جے نا، روز تسی اے ہی آندی ہو، ساڈا اے ہی حال رہنا ہے۔ اے دا مطلب ہے پہ اپنے اپنے گھر سلا رکھیا جے، گھر جا کے کدی نہ اس گل تو لڑیا جے۔ اے بچاریاں انہیں جوگیاں کتھے نے؟ نبی تو بڑا با عزت کوئی نہیں تے امہات المومنین تو بڑیاں عزت دار عورتاں کوئی نہیں، تے یہ گل تے اوتھے بھی ہو گئی۔ یہ بچاریاں کی نے؟ تسی 70,000 دا سوٹ لے کے دیو زوجہ نو تے 3-4 لاکھ دا زیور پوا کے تے لاکھ روپیے دی جُتی پوا کے کلو تو انہوں واپس آ کے پوچھو سنا پھر شادی کو ٹور بڑھے ہی وہ آندھی ہے جیڑا سوٹ عذرہ پایا سی نا۔ صدقہ جاواں اے دا مطلب ہے کہ اے ساڑیاں بچاریاں تے عام مستورات نے۔ میں وڈیاں گھراں دی گل پہ کرنا، پیو دوہاں دے اتوں آ گئے تو نبی روپیاں دیاں سن۔ ساڈا یہ حال رہنا ہے، آ ساڈا کرتا ویکھو، آ ساڈے جُتیاں ویکھو اور ساڈے حالات ویکھو، آ ساڈے کن ویکھو تے ہاتھ ویکھو، ایتھے انج ہی رہنا ہے، ایتھے انج ہی رہنا ہے۔ نبی چپ بیٹھے سن، جدو نبی چپ بیٹھے سن اللہ نے جبریل نو کل کے آکھیا ایتھے انج ہی رہنا جے جویں انہیں رکھنا جے۔ صدقے جاواں سر اٹھاؤ میرے نال۔ اور لفظ صدقے جو جملہ کہنے لگا چھڈن لگا اور کہہ رہی ہیں سن ہم فاقوں میں زندگی گزار رہی ہیں۔ ہم شادی وال تے گردو نواز دیو شریفو فاقہ کی نو آندے اور روٹی چ وقفہ پہ جائے انہوں فاقہ، ہم فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں، اسی فاقیاں میں رہ رہی ہیں، اسا انجی رہنے۔ اللہ فرمایا اللہ دی رضا نو ویکھو، نبی دی رضا نو ویکھو، آخرت دا خوف رکھو، جمیں آندہ جو میں زندگی گزارو۔ امتیاز کسے کہتے ہیں؟ حضرات آواز تے بتھیری پہ کرنا اونی تے نہیں، دعائی رب دیئے اوتھے اجے تک تے کوئی نہیں پڑھے۔ مولا تھانوں جزائے خیر دے۔ شادی وال چ آواز بکھانی بے وقوفی
شادی والے پیر سید غلام بادشاہ صاحب دے سامنے کوئی اپنی آواز بکھائے تو بے وقوف ہے، لیکن میں ان چپ ہوئی ہے، تراویاں شرابیاں لوگاں پڑھ لیاں نے تے لوگ تقریباً جاگے نے، میں اچھی جنی کوشش کرنا دسن لگا۔ حضرات، کسی کا امتیاز دوسرے کی توہین نہیں ہوتی، ہائے ہائے، کسی کا امتیاز دوسرے کی توہین نہیں ہوتی۔ پھر ہمارا اعلان سنیے، یہ قرآن ہے، سورہ احزاب ہے، جو نبی کے گھر میں رہ کے فاقوں سے تنگ آ کے آیتیں منگوائیں، وہ اور ہیں جو ساری دولت دے کے فاقوں پہ آ جائے، وہ آباد و شاد رہو۔ جو دولت کی تمنا میں، جو دولت کی تمنا میں فاقوں کی زندگی سے تنگ آ جائیں، وہ امہات المومنین اور ہے، جو ساری دولت دے کے فاقوں پہ آ جائے، وہ بطول کی ماں ہے۔ جنہیں ولیمے والا صدقے جاواں، جدا پیالہ ٹوٹ گیا لکڑی دا، کس بی بی دا؟ لوکاں ڈبل سٹوری مکان آج ویکھے نے، حضرت خدیجہ دے اس دور سے موجود سن۔ اے جڑی تھلے چھتاں دے سیلنگ لگی ہوندی ہے، اے لوکاں ہن ویکھیے۔ بابا جی اس دور چ بی بی دے محلہ چ سیلنگ وکھری ہوئی سی، پوری دنیا تے ہر ملک دے تحفے بی بی دے گھر سن۔ برتن کسے ملک دے، الماریاں کسے ملک دیاں، پیڑے کسے ملک دے، منجیاں کسے ملک دیاں، چمچیاں کسے ملک دیاں، پکھے کسے ملک دے، زینہ کسے ملک دیاں۔ اپنے اپنے ملکاں تو اچھی بننے والی شے تاجر بی بی دے تحفہ دیندے سن، تاکہ بی بی ساڈے وال بھی تاجر بھیجے۔ بی بی پاک دے گھر کوڑے دی کاٹھی ورگی کسے دی کاٹھی نہیں سی، نکیل اونٹ دی جڑی ایتھے سی کسے دے گھر نکیل نہیں سی، جڑے پلان ایتھے سن کسے دے پلان نہیں سن۔ قرآن دی قسم وڈیاں وڈیاں تاجراں دیاں بیویاں بی بی خدیجہ نو آ کے آندیاں سن، خوشبو کتھوں منگاندے ہو؟ اے پیٹیاں جواہرات لگے سن، کنیزاں دیاں پیٹیاں، کنیزاں کمر نال ایک پیٹی بندیاں سن، تاکہ اس زمانے وچ چونکہ کم شم کرن والیاں نو ایتھے لوگ جڑا بیلٹ وغیرہ بند دیندے سن، تاکہ اے سمارٹ رہن تے بہتے پارے ہو کے کم تو نہ جاندے رہن۔ وہ جڑے سمارٹ رکھنے واسطے پیٹیاں بدیاں سن، انہاں وچ ہیرے جڑے سن۔ میں کنیزاں دی گل کر رہا، میں بی بی دے تاج دی گل نہیں کر رہا۔ پکھیاں دیاں ڈنڈیاں سونے دیاں سن، آڑیاں پکھیاں نہیں چل دیاں، یہ بچے ڈنڈی ہوندی ہے نا لکڑی دی، یہ سونے دیاں سن۔ او بی بی دا پیالہ ٹوٹ گیا شیبے ابی طالب وچ، تریڑ آ گئی، قبلہ ڈگ پیا، پیالہ ٹوٹ گیا۔ او جی بی بی پانی پاندے سن تے تھلے وگ جاندا سی۔ او جدن رسول اللہ نو آ کے بی بی نے آکھیا نا کہ پیالہ ٹوٹ گیا سی تے کوئی کاریگر نہیں سن ہوندے، شیبے ابی طالب چ بائی کارڈ سی، سبزی والے نہیں سن ہوندے، گنڈن والے چیزاں نہیں سن ہوندے، کاریگر نہیں سن ہوندے، لوگ آؤں نہیں سن ہوندے بائی کارڈ دی وجہ تو۔ حضور نو بی بی نے آکھیا کہ کدی لوگ آؤندے ہوندے نا اے کاریگر تے میں تانوں نہیں سی آکھنا، اے میرے نا پیالے وچ پانی نہیں کھلوندا، او میں پین لگنی ہے تے تھلے ڈگ پئی۔ پیغمبر نو ساری زندگی خدیجہ دی یاد آ گئی، ایڈے پیو امیر دی بیٹی تے ایڈی وڈی ملیکۃ العرب جدیاں نوکراں تے لوکی ناز کردے نے، اس بی بی دا پیالہ ٹوٹ گیا تے فرماندے نے خدیجہ، آج ویکھ کے فرماندے نے خدیجہ یہ سارا معاملہ تینوں میرے گھر آ کے ویکھنا پیا نا، اپنے گھر تے تیری ٹوٹی شے کدی ٹوٹی، تیری تے پرانی شے بھی جڑی سی تیرے گھر کو نہیں سی لبدی، تو تے نوکراں دے چھڑ دی ہر شے، تے اے پیالہ میرے گھر ہی آ کے ٹوٹا ہی نا، ایتھے تیرے تے یہ حالت ہو گئی ہے کہ تیرے پیالے چوں پانی گر جاندا۔ خدیجہ تنوں کدی سوچیا ہی پہ تیرے تے ویڑا کیویں آیا ہے؟ قرآن کھلا میرے سامنے، فرمایا بطول دا بابا گل اکو دسو، تسی میرے تے راضی ہو نا؟
پھر امتیاز بی بی بطول دی ماں کول ہے، کسی اور کول نہیں۔ میں ہور آیتہ نہیں پڑھتا، دوسری آیت پڑھنا چاہتا سا، یار زندہ صحبت باقی، دوسری آیت پڑھاں گا، اس بی بی دا جوڑ ہی کوئی نہیں، 11 ہون تاں بھی جوڑ نہیں، کنیزہ پا کے 13 ہو جان تاں بھی جوڑ کوئی نہیں، یہ امتیاز ہی کائنات تے وکھرا۔ ہاں جڑیاں فاقیاں تو تنگ آ کے شکوہ کر دیاں سن پیاں، پیواں نے آ کے منع کیتا کہ اگوں گل نہ کرے آجے، اساں تے نسبت قائم کرنے واسطے تہاڈی شادی کیتی ہے تے تساں نبی پاک نوں چپ کرا چھڑیا، چپ بیٹھے نے رسول تے تسی اچھی اچھی گلاں کر دیاں، دوواں دے پیو ناراض ہوئے، اتوں آیت آ گئی، یہ دا مطلب ہے فاقیاں تو تنگ بیبیاں ہور نے، جڑی ہر شے لٹا کے فاقیاں تے آ گئی ہے وہ ایک کے، اور بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ نبی خدیجہ الکبریٰ تو بعد بڑیاں شادیاں کیتیاں نے، جنیاں کیتیاں نے، بطول دی ماں تو بعد کیتیاں نے۔ خدیجہ اس مستور کو کہتے ہیں جس کی موجودگی نے نبی نے دوسری شادی گوارا ہی نہیں کی، نبی نے سوچی بھی نہیں دوسری شادی جناب خدیجہ دی زندگی وچ۔ ایک جملہ سن لو تو میں نے اجازت دے دو، میں امتیاز پڑھیا بی بی دا تو سانو قبول کیتا اور قرآن چو الحمدللہ پڑھے، نسل رسول دی صرف خدیجہ چو باقی، بولو بڑیاں مستورات نے، بڑیاں ازواج نے، ساریاں ماواں نے، لیکن نسل رسول دی قیامت تک جناب خدیجہ الکبریٰ چو باقی۔ تاں سجاد آکھیا سی میں خدیجہ کا بیٹا، مطلب ایسی ہو اولاد خدیجہ نو مکان آڑے ہو، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ تواڈے کول نہیں جے مکنے، اسی خدیجہ دی اولاد ہاں تے قیامت تک زندہ رہاں گے۔ اولاد خدیجہ میرے سامنے بیٹھی ہے، تساں ایک جملہ سن لینا، میں غار حراء گیا، تساں کدی گئے تے ضرور جانا، مکے وچ سیڑھیاں کسے مہربان نے بنا چھڑیاں نے، پہلے سیڑھیاں کوئی نہیں سن، آج کل تھوڑیاں بہتیاں سیڑھیاں آئے نے جتھے بندہ آستہ آستہ جا سکتا ہے، ضعیف تے نہیں جاندے، جواناں دا حق جان، اتھے نبی پاک نماز پڑھ دے سن، اتھے جان چ ایک لطف ہے کہ وہ پتھر اجے بدلیا نہیں، چینج نہیں ہویا، کعبے دا پتھر کئی باری چینج ہویا ہے، کعبے دی دیواراں بھی کئی باری دوبارہ بنی ہیں، وہ پتھر وہی ہے جتھے بطول دے بابے دے ہاتھ لگے نے، وہ پتھر ہوئے، وہ جتھے نماز پڑھتے سن وہ بھی وہی، اتھے مشینری کوئی نہیں گئی، وہ اس حالت چ موجود ہے، اتھے سی گئے ہیں۔ ایک بندے دے کھلو کے نماز پڑھن دی تھان ہے، ادو سیڑھیاں کوئی نہیں سن، جدوں بی بی خدیجہ نبی دی روٹی لے کے جاندے سن، وہ جی میں جاندے سن نا جی، وہ تو میرے لو ویکھ کے سنو، کچھ کھجوراں، کچھ ستو، کچھ پانی، اے بی بی پاک لے کے نا رسول اللہ واسطے تے ایس پتھر تے تریوے شاواں رکھتے سن، ستو، کھجوراں تے پانی، تے اینا دو پتھراں ہتھ پا کے نا مشکل نال بی بی ایک قدم اگے چلتے سن، پھر وہ سامان پھڑ کے اگلے پتھر تے رکھتے سن، پھر 2 پتھراں دا سہارا لے کے ایک قدم اگے جاندے سن، ایک کدی 3 کلومیٹر تقریباً کرو گے نا جتے پتہ لگے گا، انج جناب سیدہ جا رہے سن، غار حراء بہت اتنے بلند ہے، میں پوری طرح نہیں دس سکتا کنا سفر ہے، لیکن تقریباً والی گل ہے، وہ جتھے بھی جاندے سن بی بی انج جاندے سن، وہ پسینہ دوپٹہ بھرکتا پسینے نال، تے جناب خدیجہ او امیر زادی جدے دوارے پکھیاں والیاں کھلوندیاں نہیں سن، اس ساریاں آزاد کر چھڑیاں سن ولیمے والے دن، نہایت قریبی سہیلی دا ناصر نفیسہ اس آکے خدیجہ تو ساری کنیزیں آزاد کر رہی ہے، تیرا گزارا کیسے ہوگا، اے تیرا جملہ دل کردہ آسمان تے لکھاں، بی بی فرماندی ہے کبھی کنیزوں کی بھی کنیزیں ہوتی ہیں، کنیزہ میں انہی دیر رکھی ہیں جدوں تک میں آپ وڈی امیر زادی سا، میں تے آپ کنیز ہو گئی ہیں، میں نوں کنیزہ دی کڑی لڑ صدقے جاواں، بس وہ جملہ سن لو جناب، اے جڑے بڑے بی بی ایتھے سامان رکھ کے ایک قدم اگے رکھ کے تے ایک قدم، انہوں ایویں سلام واسطے کٹھے نہیں ہوئے، اندر نبی نماز پہ پڑھتے سن، میرے نزدیک قبلہ بہت بڑی بات ہے، کوئی انہوں لائٹ لگے تو دی مرضی، جبریل آ کے اندر نماز دی حالت تے نبی تے وحی کی تھی، نماز دے درمیان بھی وحی ہو جاندی، یارا پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، اے جڑی 2 رکعت نماز بیت المقدس ال پڑھی سی تے 2 رکعت نماز جو نبی مڑ کے دوجے پاسے منہ کیتا، نماز دے وچ ہی وہی ہوئی ہے، اسے امام کوٹ چ ادو چھتیا نہیں سی جدوں میں پڑھ کے گیا کہ نبی کیویں رخ پھیریا، مینوں یاد آ گئی، نماز دے وچ وہی آ کے تے جبریل آکھیا، اللہ پہ فرماندا سی اے نماز میری چھڈ کے ذرا باہر تو نکل، ہائے کدوں آئی ہے میرے تک،
اے رسول اللہ نے نماز ختم کر کے قبلہ اللہ دے حکم تے جدو نبی باہر نکلے نے، میں شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی تمام مکاتیب فکر دی ذمہ داری نال گل کر رہے ہیں، سب نے لکھیا ہے، کھلا قرآن میرے سامنے، سب نے لکھیا ہے جدو نبی باہر نکلے نے تے ماں بطول دی انج کر کے اوکھی ہو کے سامان رکھ کے پتھراں ہاتھ پا کے ایک ایک قدم پہ آندے سن تے پسینہ انج پہ نچڑدا سی، آواز آندی ہے جبریل، ہاں خدیجہ آ رہی ہے، کی مینوں اللہ آکھنا چاہندا ہے؟ جبریل فرماندے نے اللہ پہ آندے جدوں او بی بی تیرے کول آوے اونوں آکھی تینوں اللہ سلام آندا ہے۔ واہ، کون سلام آندا؟ بولو بولو اللہ۔ بس ہے جڑے بندے رو پے نا، آواز میرے تک آئی ہے، جڑا پہلی باری مجلس سے جائے گا وہ آکھے گا یار روندے کیوں؟ یہ تے شان دی گل ہے، تسی شاناں تو روندے ہو۔ میں تینوں دسنا جڑی شان تو بندے روئے نے تے جتوں میرے آنسو آئے نے، سانو بد دعایا نہ سمجھی، سانو بطول دی دعائی، بطول دے بابے دی دعائی، ساڈا دل ایڈا نرم ہے، ساڈے اندر انہاں دی محبت ہے۔ روئے کیوں ہے تینوں میں دسنا، اے شان دی گل ہے نا۔ اللہ بی بی تے سلام بھیجیا جبریل دی رائیں، روندے اسی تاواں، اے جدے تے اللہ سلام بھیجے او دیاں دو تریاں نو مارنا چاہیدا سی۔ پوری زندگی نبی دی بارگاہ صرف کر کے تے جنہوں دنیا تو جان لگی ہے نا بی بی خدیجہ، اس ویلے حضرت زہرہ 5 سال تے تقریباً رسول خدا دی گود سن، نبی گود بطول نو لے کے تے ایتھے بیٹھے نے، ایتھے حضرت خدیجہ دے چہرے تے موت دی زردی آئی، اور جدوں زردی آئی ہے نا تو پسینہ انج ویکھیا نے تے نبی پاک ویکھ کے فرماندے نے ماں بطول دی کدھرے ٹرتے نہیں پئی۔ بی بی پاک نے قبلہ اکھاں اٹھائیاں تے انج ویکھ کے فرماتے نے جویں اللہ دی رضا، جویں اللہ دے رسول دی مرضی۔ فرماتے نے خدیجہ ساری زندگی تو میرے نال گزارے، تیرے مال دا ذکر اللہ قرآن چ کیتا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، جدوں میرے کول پیسے نہیں سن تیرے مال نال اللہ مینوں غنی کیتا، تیری ساری دولت اتنی پاک سی کہ وہ اسلام دے کام آئی ہے، تے دنیا تے جڑی میری نسل باقی ہے وہ دی وجہ بھی تو ہے، تے میرے غنی ہون دی وجہ بھی تو ہے۔ تینوں عادت ہی نہیں فرمائش کرن دی، تینوں عادت ہی نہیں کوئی شے منگن دی۔ آخر مرد دا دل نہیں کردا کہ وہ دی عورت زندگی چ وہ دے کولوں کوئی شے منگے۔ تو ایڈی امیری گزار کے میرے گھر آ کے نوکر چاکر بھی چھڑ دیتے تے ساری دولت اسلام تے لا دیتی، تے اس تو بعد بھی میرے کو زندگی چ کوئی شے نہیں منگی۔ جے دنیا ہی چھڑ چلی ہے تے کوئی تے گل میرے نال کر۔ ہائے کتھوں آئی ہے میرے تک؟ انہاں بندیاں دی ہائے نکلی ہے جڑی اگلے گل تو واقف نے، صدقہ جاواں۔ فرماتے نے کوئی گل تے میرے نال کر۔ فرمایا یا رسول اللہ میں تنوں ایک گل دساں، منگاں کچھ؟ فرماتے نے منگ نہ بطول دی ماں۔ بھائی اس ویلے بی بی منگدی تے زندگی تے منگ ہی سکدے سن۔ بی بی فرماندی ہے تانوں گل دساں جتھے ہن میں پہنچی ہاں نا ایتھے تواڈے کولوں منگاں تے زندگی دی دعا کروا سکنی ہاں نا، اللہ کولوں زندگی لے کے دے سکدے نا۔ تیری جُتی تے دوویں تھیاں دے پردے واراں انگشت شہادت دا اشارہ بطول ول کر کے بی بی فرماندی ہے ایس دے تو بعد کچھ منگاں تے دی توہین ہے۔ جڑی شے مینوں اللہ عطا کیتی ہے نا اے دے تو بعد کچھ ہور منگاں تے دی توہین ہے۔ اے تے او شے ہے جنوں اللہ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ایڈی وڈی شے عطا کیتی سی تے ہور کچھ منگا؟ فرمایا چل نہ منگ، میرے نال ویسے کوئی گل کر۔ او جڑی گل کیتی نے اتھوں آؤ رو لئیے۔ او گل کی کیتی نے؟ فرماندے نے یا رسول اللہ میں تہاڈی رضا تے راضی ہاں، اگر اللہ راضی ہے تے تسی راضی ہو تے میں دنیا تو راضی پی جانی۔ تیرے گھر آ کے مینوں کوئی تکلیف نہیں ہوئی، جنیاں تکالیف لوگاں سمجھیاں نے میں انہاں نوں سعادت سمجھیا۔ میں بائی کاٹ ہنڈائے، میرے برتن ٹوٹیاں چ میں پانی پیتا تے میں تواڈے نال شکوا کوئی نہیں کیتا۔ اکو ہی عرض پہ کرنی ہے دنیا چھڈن تو پہلا اے نہ روے۔ کیوں روئے ہو بھائی؟ صدقہ جاواں کیوں روئے ہو بھائی؟ اسے واسطے روئے ہو نا کی ماں نے آکھیا سی میری تھی اے ساریاں دیاں جے میری تھی نہ روے۔ اے اوکھا ویڑا تھی تے ادن ہوندا جدن ماں کولوں ودیا ہوندی،
ਆ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਲੁੱਡੀ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਧੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦੇਸਣ ਟੁਰ ਚੱਲੀ ਆ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲੋ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਤੇ ਝੱਕਦੀਆਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੀ ਫੁੱਫੀ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖ, ਕਦੀ ਖਾਲਾ ਨੂੰ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੂੰ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਆਖ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਛੋਟੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਬੜਾ ਹਯਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਛੱਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਰਵਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਪੜਨ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਿਓਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦੀਆਂ, 8-9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਿਓ ਦੀ ਗੋਦ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਈਦ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਵੇਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਿਓ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਖ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਬੂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਬਾਦ ਰਵੋ, ਮੈਂ ਹਯਾ ਵਾਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ? ਦੁਆ ਮਾਤਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਮਾਤਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮਾਤਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣ। ਧੀ ਪਿਆ ਪੜਨਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਗੋਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਪਾ। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 9 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, 18 ਸਾਲ, 9 ਸਾਲ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਛੜੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਮਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੌਕਰਾਂ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਫੈਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਤੇਰਾ ਘਰ ਅੱਗੇ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਬੀ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਬਤੂਲ ਦੀ ਸੁਨਤ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ। ਨਬੀ ਦੀ ਧੀ ਵੀ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਟਾ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੰਮਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਘਰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ? ਆਂਦੀ ਏ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੇਟਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ, ਉਹ ਅਜੀਬ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਅੰਮਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸਣਾ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕਦੀ ਡੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਨਾ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਆਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੇਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜਿਗਰ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਔਖਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਣਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸਨੇ ਆ ਪਏ, ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਕੋਈ ਪੇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਸੀ, ਬਤੂਲ ਦਾ ਪੇਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਆ ਬਤੂਲ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮਦੀਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੇਕੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਹਯਾ ਕੀਤਾ।
तुसी सारे मेरे नाल मिल गए हो तो फिर एक जुमला आखन लगा आखिरी उत्थे डोली कोल आके प्यो अंज खलोता हूँ मैं की पढ़े इंज करिए मातम अंज भैन मिलिया भनूजे मिले भैन मिलियां सहेलियां मिलियां फुफी दे पुत्र मामे दे पुत्र भैन नूं सारे मिले माँ मिली एक माई बिचों अगे होके आंदी है गर्मी बड़ी पिछे हो जो आ पुत्र दे प्यार प्यो नूं प्यार देन दिओ उथों अंदरों सुनदी है ना प्यो आ गए वो 9-10 साल की विछड़ी कदी झोली चों निकली सी अज जो समझदी ना प्यो मिलन पे आउंदा बाबा जी अज किसी नूं नहीं पुछदी सीधी डोली तो बाहर आउंदी है या कार तो बाहर कदम रखती है अगे प्यो हुंदा है अज किसी कोलों पुछण तो बगैर ए इत्थे लगदी है इत्थे इधर मेरे लो कि ये बुरके वाली इत्थे सिर रखती है प्यो इत्थे हथ रखता है तो एक हौली जी लफज आती है 2 धीआं मैं टोरियां ने मैं तुम तजर्बे की गल दसना उदों प्यो अंदरों मुक जाते हैं जो इत्थे सिर रख के आती है कोई गलती माफ सदके जावा मैं अपनिया धीआं की गल कर रहा मैं मासूमा की गल नहीं कर रहा मैं तो आम हालात च बेटी की गल कर रहा कोई छोटी मोटी गलती हुई होवे बाबला मैनू माफ करी मेरा जनाजा किसी के घरों उठना ही है ना प्यो सिर ते हथ रख के आंदा इहो जिहियां गल्लां ना कर मैं तो अगे ही मुका आवाज़ होनी है बाबा फिर मैं बाबला तेरे घरों टुर चली तेरे घरों अज मैं फिर तेरे घरों टुर चली हाँ इत्थे प्यो आंदा है फिक्र ना करी पहली रात तेनू पेकिया तो बाहर कल 12-1 बजे मैं दुनिया की गल पे करना कल 12-1 बजे उत्थे वलीमा होवेगा मैं भी आवांगा तेरे भरा भी आउणगे तेरे दोवे मामू भी आउणगे सारे आवांगे सारे निक्का तेरा भरा ना आ सकिया तो पेपर है हौली जी आंदी अबू पिछले टाइम आ जाए अजे कल सवेरे निक्के नूं जरूर नाल लैके आया जे इधरों वेखी तो मैं जुमला पढ़ा किसी का दिल ना फट जाए जिस धी नूं प्यो नाल ला के आखे कल मैं भी आवांगा तेरे भरा भी आउणगे तेरे मामू भी आउणगे चुप ते ओ नहीं करदी ते जिन्नू 10 मुहर्रम दी डीगर नूं शबीर नाल ला के आखे कल ना मैं होना ही ना अकबर होना ही ना अब्बास होना ही जिथे मौका मिले उथे बैठ जाई जो मिले उथे खा लई फुफिया नूं तंग ना करी असी उजड़ गए सदके जावा मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए सारे रो लिया कोई मातम दा हंस के जावा मातम दा जुमला आखिरी पढ़ना ते मैनू इजाजत दे दियो किथे सदके जावा किथे किथे बतूल नहीं रोई सदीजा तुल कुबरा आख्या सी मेरी धी ना रोवे तुसी एक जुमला सुन लो तो मैनू इजाजत बाबा जी मैं इंज पढ़िया शाम दा जिंदान सी ना किथे किथे बीबी रोई मैं तफसील करन लगा फजर हो जाएगी जो हजरत मुस्लिम की जोड़ी नूं वारी वारी सुटिया ना उस पहले एक भरा नूं सुटिया ना सारा उत्थे रख के दूजे का कट के उत्थे सुटिया पहले दी लाश रुकी सी ना खदीजा तुल कुबरा आख्या सी मेरी धी ना रोवे ना रोवे अच्छा किथे किथे रोई है 2 मौके सिर्फ दसना जो एक दी लाश दूजे दी लाश ये जालिम घबरा गया कहने लगा मैं वड्डे दी लाश जो सुट्टी है ना दरिया दे विच ते मैं हैरान हो गया कि लाश अगे नहीं पटुरदी मैं समझा थले कोई दरख्त है जिदे नाल दा कुड़ता अड़ गया आंदा मैं उन्होंने कतल करता सा तो उधरों वेंदा सा आंदा जेड़े वेले मैं वेंद्या वेंद्या जल्दी जल्दी उन्होंने कतल करके दूजे की लाश सुट्टी है ना उदों मैनू पता लगा वो थले किते नहीं सी अड़ी दूजे नूं पिया उड़ीकदा आंदा जो दूजा भरा नाल जाके लगा है ना इन्हां दोवां दे आज दोवें बावां मिल गई आंदा दोवे लाशां जिधर पानी जा रहा उधर भी जाए ए दूजे पासे दोवे लाशां टुरियां आंदा मैं डर आ गया जो दरिया ने मोड़ खादा की आख्या सी बीबी खदीजा ने मेरी धी ना रोवे दरिया ने मोड़ खादा ना ओ काई दे बूटे सन उलमा फरमाते दे पिछों आवाज आई हाय ओ मेरे परदेसी बेटे कटिया गलिया जो आवाज आई कौन है परदेस चलाने वाली फरमाया मैं मुहम्मद दी एक किन्ने मुकाम में पढ़ा ते मातम करी एक और सुन लो रोन आ गया बथेरा हुण सिर्फ मातम पढ़ना शाम दा जिंदान है हजरत सज्जाद बैठे होंगे सन दरवाजे में फुफियाँ होंदियां सन अंदर लंबी नहीं 1 मिनट की मजलिस
دروگا زندان ٹردا ٹردا قریب آیا تے حضرت سجاد کو آ کے رکیا تو ویکھ ویکھ کے پیچھے ٹر گیا ادھروں ویکھی آخری جو اتھے جا کے پھر آیا حضرت سجاد ویکھا تو پیچھے ٹر گیا پھر پیچھے گیا تو گلی پیچھے نال ہی سی کندھ کول پھر ٹریا پھر آیا حضرت سجاد فرماندے نے گل سن قریب آ کے کھڑا ہو گیا مولا فرماندے نے کوئی گل کرنی ہے اینج آندا ہاں گل کر تو فرمایا اسی تو قیدی ہیں تو ڈردا کیوں کہنے لگا تسی شریف ہو تہاڈی بد دعا تو میں ڈرنا مولا فرماندے نے تو شام رہ کے شامی تینوں کیویں پتہ لگ گیا سی شریف ہاں آندا ہے میں بڑے چر دا اتھے ملازم میں پہلی واری میں بھیناں نال بھرا قید ویکھے میں پہلی واری ماواں نال بیٹا قید ویکھے میں پھپھیاں نال بھتیجا قید ویکھے اس آکھیا اس جنگل وچ تہاڈے سارے قتل ہو گئے ایتھے تو بھیناں نال قید ہے ایتھے میں سارا دن تے ساری رات سوائے سبحان اللہ تو میں کوئی گل ہی نہیں سنتا تسی اس حالت وچ بھی اللہ دا شکر ادا کرتے تہاڈے تو وڈا شریف کون ہے تے مولا فرماندے تو پھر ڈردا کیوں میں جدوں ساڈی شرافت دا بھی قائل ہے آڈا ایک گل کرنی سی تے مینوں حوصلہ نہیں پیندا میرے مولا کی بی بی خدیجہ فرمائی سی میری تی نالوں بس یہی گل یہ تی ماتم کر لیں میرے مولا فرماندے تو کھل کے گل کر اسی کریم بھی ہیں اسی غصہ نہیں کرتے تو گل کر کہنے لگا صرف اینی گل پوچھنی سی اے شام وچ تہاڈا کوئی رشتہ دار ہے میرے مولا فرماندے نہیں کیوں پوچھنا ہے تہاڈا کوئی پرانا دوست کیوں پوچھنا ہے کسے پرانے پیو دے دوست دا گھر کوئی تلقداری کوئی دوروں نیڑیوں کوئی سجن ساتھی شام وچ تہاڈا کوئی عزیز ہے میرے مولا فرماندے نے صرف گل کر کیوں پوچھنا ہے کوئی اتھے آؤندا ملاقات تے ویکھیا ہی کوئی ضمانت دین آیا ویکھیا ہی اور سانوں کوئی چھڑان والا ویکھیا ہی کہنے لگا نہیں تے کیوں ایسی گل کرنا ہے آندا تہاڈے تے کوئی نہیں آندا تاں ہی میں ڈردا گل نہیں کردا میرے مولا فرماندے نے مینوں اپنی جد دی قسم میں غصہ نہیں کردا تو ایک بار آخری جملہ دس کیڑی گل کرنا چاہنا ہے آندا تہاڈا جدوں شام ہے کوئی نہیں جدوں رات ٹلدی ہے دیوار نال بی بی آوندی ہے جڑی دیوار نال دوویں ہاتھ لا کے آندی ہے میں اجڑ گئی جے میں لٹی گئی جے میریاں دھیاں پردیس جرولیا جے سجاد فرماتے نے ہولی بول میری دادی زہرا واہ حسین یا حسین واہ حسین